الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج جو ہے یوم عرفہ کا دن ہے۔ کل انشاءاللہ قربانی کا ایام شروع ہونے والے ہیں۔ کل عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ ہماری طرف اللہ رب العزت کا ایک اہم فریضہ قربانی جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے۔ تو آج میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ قربانی دراصل کس شخص پر واجب ہے، قربانی کا نصاب کیا ہے۔ دیکھیے، قربانی کا نصاب 5 چیزوں پر منحصر ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، اور نمبر 4 مال تجارت، نمبر 5 غیر ضروری اشیاء، ضرورت سے زائد جو چیزیں ہوں وہ۔ تو پہلی بات سونے کی ہے، تو سونے کا نصاب جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہے، اور سونے کا نصاب، سونے کی جو قیمت ہے آج وہ 1 تولے کی قیمت، جو کہ 1 تولہ آج 10 گرام کا ہوتا ہے، تو 10 گرام کی قیمت 49,535 روپے ہے۔ یہ قیمت 19 جولائی 2021 کی ہے، بھارتی پیسوں کے حساب سے، انڈین کرنسی کے حساب سے۔ نمبر 2 پر آتی ہے چاندی۔ تو چاندی کا نصاب جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہے۔ جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا پھر 52.5 تولہ چاندی ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور چاندی کی قیمت انڈین کرنسی کے اعتبار سے آج جو ہے وہ 678 روپے ہے۔ 1 تولے کی قیمت 678 روپے ہے۔ 2 چیزیں۔ تیسری چیز ہے نقدی۔ تو نقدی میں نصاب یہ ہے کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم موجود ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ چیزیں تو بالکل صاف ہیں۔ چوتھے نمبر پر آتی ہے مال تجارت۔ مال تجارت اس مال کو کہا جاتا ہے جو کسی شخص نے خریدا ہو اس نیت سے کہ وہ اس کو آگے فروخت کرے گا، آگے بیچے گا۔ جس نے کوئی بھی سامان بیچنے کے ارادے سے خریدا ہو، اس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ تو مال تجارت میں بھی یہی ہے کہ مال تجارت میں جس شخص کے پاس اتنا مال ہو جو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جائے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 5ویں چیز آتی ہے غیر ضروری اشیاء۔ غیر ضروری اشیاء ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو انسان کی ضرورت سے زائد ہوں۔ مثلا جیسے گھر کے اندر کچھ برتن ہیں جو سال بھر میں کبھی بھی استعمال میں نہیں آتے، نہ وہ مہمانوں کے سامنے استعمال میں آتے ہیں، نہ گھر کی ضرورتوں میں استعمال میں آتے ہیں۔ تو اگر وہ چیزیں اتنی ہیں کہ جن کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے، تو اس شخص پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ مال تجارت کا یہ بھی سمجھ لیجئے۔ مال تجارت مثلا اگر کسی شخص نے کوئی مکان خریدا ہے اور اس کو کرائے پر دیا ہوا ہے، کسی شخص نے اگر مکان خریدا ہے اس نیت سے کہ وہ اس کو آگے فروخت کرے گا، پھر تو اس مکان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے مکان خریدا ہوا ہے اور اس کو کرائے پر دے رکھا ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ مکان نصاب کے کس حصے میں آتا ہے، آیا مال تجارت میں آتا ہے، آیا غیر ضروری اشیاء میں آتا ہے۔ تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ وہ شخص جس نے یہ مکان کرائے پر دے رکھا ہے، تو اس کا جو کرایہ آتا ہے اس کرائے سے ہی اس کے گھر کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، یا اس کا کوئی اور بزنس یا کوئی اور کام بھی ہے جس کی وجہ سے وہ گھر کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور یہ جو پیسہ کرائے کا اس کے پاس آ رہا ہے، یہ اس کی ضرورتوں سے زائد ہے یا نہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ اگر وہ کرایہ جو اس مکان سے اس کو مل رہا ہے، اگر وہ کرایہ ضرورت سے زائد ہے، یعنی کہ اس کی کوئی اور مشغولیت اور کوئی اور کام اور کوئی بزنس بھی ہے اس کے علاوہ، اور اس سے اس کی ضرورت گھر کی جو ہے پوری ہو جاتی ہے، اور یہ جو کرایہ ہے یہ اس کے پاس ایکسٹرا ہے،
تو پھر اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور رہی بات یہ کہ غیر ضروری اشیاء میں یہ بھی آتا ہے، جیسے اگر کسی کے یہاں کوئی LCD لگی ہوئی ہے، کوئی ٹی وی رکھا ہوا ہے، تو چونکہ LCD اور ٹی وی کو شریعت ضرورت نہیں سمجھتی، وہ تو ویسے بھی رکھنا جو ہے منع ہے اور گناہ کی بات ہے، لیکن اس کو بھی جو ہے شریعت ضرورت نہیں سمجھتی ہے، اس کو غیر ضروری اشیاء میں قرار دیا جاتا ہے۔ اب چونکہ LCD وغیرہ جو ہے یہ بھی بہت مہنگی ہوتی ہیں، تو یہ ان کی قیمت بھی اگر جو ہے 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک بات یہ بھی سن لیجئے کہ اگر کسی شخص کے پاس صرف 2 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس نقدی ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ مال غیر ضروری اشیاء ہیں، اب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس 2 تولہ سونا ہے اور مزید نقدی بھی ہے، چاہے وہ 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، اب ان کی قیمت کو ملایا جائے گا، تو 2 تولے سونے کی قیمت تقریباً 1 لاکھ روپے بنتی ہے آج کے حساب سے، اور اس کے پاس جو ہے 10 روپے اور بھی ہیں، تو ان 10 روپے کو اس کے ساتھ ملا کر اب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو اس کو لگایا جائے گا۔ یعنی کہ جو سونے کا نصاب ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اب چاندی کے نصاب کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اگر سونا کم ہے، نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی دوسری جنس بھی ہے، یعنی چاندی ہے یا پھر کوئی نقدی ہے یا مال تجارت ہے یا غیر ضروری اشیاء ہیں، تو پھر اگر سونے کا نصاب مکمل نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو لگایا جائے گا، دوسری چیزوں کو لگایا جائے گا، اور پھر اس کے حساب سے اگر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو اب چونکہ اگر دیکھا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو جو ہے تقریباً 2 تولہ 1 تولہ ہی سونا پہنچ جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کے پاس صرف 1 تولہ ہی سونا ہے اور اس کے ساتھ کچھ نقدی بھی ہے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، تو اس پر بھی جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ خیر، مسئلہ مجھے سمجھانا یہ تھا کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے، تو یہ جو نصاب میں نے بیان کیا ہے یہی زکوٰۃ کا نصاب ہے اور یہی قربانی کے وجوب کا نصاب ہے۔ جس شخص کے پاس یہ نصاب کامل ہوگا اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہوگی، اور زکوٰۃ کے لیے لیکن شرط دوسری بھی ہے کہ اس مال پر سال گزر گیا ہو، لیکن قربانی کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ قربانی کے وقت جس شخص پر یہ اتنا مال پایا جائے گا، اتنا نصاب پایا جائے گا، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔